مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشہرہ سے مصعب خان صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ انشورنس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ انشورنس کیا چیز ہے اور یہ شریعت کی نظر میں یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے. مصعب صاحب، انشورنس کا لفظ انگریزی کا ہے، اردو میں ہم اس کو بیمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کچھ کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں، سرکاری بھی ہیں غیر سرکاری بھی ہیں، اور وہ سب لوگوں کو یہ لارا دیتی ہیں کہ تمہاری مستقبل کی حفاظت کی جائے گی اگر آج تم نے اپنی زندگی کا لائف انشورنس کرا دی، اپنی گاڑی کی انشورنس کرا دی، اپنے گھر کی انشورنس کرا دی، اپنی دکان کی انشورنس کرا دی، تو اگر آپ کی دکان کو یا جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو نقصان کی ہو جانے کی صورت میں یہ کمپنی آپ کو مکمل ادائیگی کرے گی. اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایجنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے اس مکان یا کاروبار کا یا اس چیز کا بیمہ کروائیں اور اس کی قیمت آپ طے کر لیں کہ آپ اس کی مالیت کیا سمجھتے ہیں، 10 لاکھ سمجھتے ہیں، 20 لاکھ سمجھتے ہیں، 50 لاکھ سمجھتے ہیں. جتنی رقم کی آپ انشورنس یا بیمہ کاری کرنا چاہیں گے وہ آپ سے کہے گا کہ اتنی رقم پر اتنی آپ کو پریمیم یعنی قسط بھی ادا کرنی ہوگی. اب پہلی قسط کے ادا ہوتے ہی آپ کا کاروبار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کو اگر 10 لاکھ کا بیمہ دیتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ فرقی 10,000 روپے آپ ماہوارہ میں دیں گے، اور یہ 5 سال تک ہم آپ کے بیمہ کاری کے تحت اس کے ضامن ہوں گے کہ اگر آپ کے اس کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ کمی ہم پوری کریں گے اور آپ کو 50 لاکھ کی رقم ہم ادا کر دیں گے، چاہے آپ نے ایک ہی قسط ادا کی ہو یا 10 قسطیں ادا کی. اور اگر یہ 5 سال پورے ہو گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، کوئی تکلیف آپ کو نہ ہوئی، تو ہم آپ کی جمع کی ہوئی رقم پر آپ کو بمائے سود کے وہ رقم واپس کر دیں گے. یہاں پر یہ ذہن رکھیے کہ انشورنس اور بیمے کا کاروبار بنیادی طور پہ سود اور جوئے کا کاروبار ہے. یہ کام کچھ کمپنیاں کرتی ہیں، وہ سود کا کاروبار کرتی ہیں، آپ سے پیسہ لے کر اس کو سود میں لگاتی ہیں اور آپ کو جوئے کا لارا دیتی ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ایک قسط بھی دے دی تو ہم آپ کے گارنٹر ہوں گے، ہم آپ کے ضامن ہوں گے اور آپ کو ہم یہ تمام رقم پوری کی پوری ادا کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے کہ سود اور جوا دونوں شریعت میں حرام ہیں. اسلام نے معاشرے کو ظلم اور ناانصافی سے بچانے کے لیے سود اور جوئے کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا ہے. جوا نام اس چیز کا ہے کہ آپ داؤ پہ کوئی چیز لگا دیں کہ یوں ہو گیا تو اتنا ملے گا، یوں ہو گیا تو اتنا ملے گا. 3 چھکے کا کھیل ہوتا ہے. ایک دانہ پھینکتے ہیں، اگر 3 کا نقطے اوپر آ گئے تو آپ کو اتنا ملے گا، اگر 4 آ گئے تو اتنا ملے گا، 6 آ گئے تو اتنا ملے گا، 1 آیا تو اتنا ملے گا. یہ انشورنس کی تفصیل میں نے عرض کی ہے کہ انشورنس حقیقت میں سود اور جوئے کا دوسرا نام ہے. اس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دیا ہے. شریعت حقیقت میں تعاون کے جذبے کو فروغ دینا چاہتی ہے کہ اگر کچھ لوگ باہم مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے تو وہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک تنظیم بنا کے مدد کر سکتے ہیں کہ ہم 5 10 20 آدمی اس فورم میں اکٹھے ہوں گے اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہم اس کی مدد کریں گے مل کر. اس کے لیے وہ کوئی فنڈ ریزنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنی کوئی قسطیں بھی طے کر سکتے ہیں اور موقع ملنے پر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. شریعت یہ چیز چاہتی ہے. اور نظام زکوٰۃ، نظام خیرات جتنے شریعت نے طے کیے ہیں یہ تمام اصل میں اسی کوآپریٹو سوسائٹی کی ایک شکل ہے کہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، غریب کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا انشورنس کو بنیادی طور پہ حرام سمجھا جائے، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ناجائز اور حرام کام بھی ہو رہے ہیں، ان میں سے انشورنس بھی ہے، سودی کاروبار بھی ہے. چونکہ سود اور جو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی چل رہا ہے لہذا لوگوں کو یہ چیز بھی بری نہیں لگ رہی ہے جب ایک ٹاؤٹ یا ایجنٹ آ کے آپ کو لارا دیتا ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کے بچوں کو 50 لاکھ 1 کروڑ روپے دیں گے. یہ ہے اصل میں وہ جوا کہ آپ کو جس کا لارا دیا جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کر رہا ہوں. اس سے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی کے ذریعے جو مستقبل محفوظ کرنے کی باتیں ہیں یہ محض دھوکہ ہیں. اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور انشورنس کے پورے کاروبار کو غیر اسلامی سمجھ کر اس کو مسترد کیا جانا چاہیے یا اس کا متبادل کوئی اسلامی نظام کفالتی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے کوئی کسی معاشرے کے کمزور افراد کی کفالت کرے. لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے متبادل کوئی ہو تو متبادل کے لیے آپ کوئی چھوٹا فورم بنا سکتے ہیں، کوئی تنظیم بنا سکتے ہیں اور چند آدمیوں کو اس میں ممبرشپ دے کے باہمی معاہدہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم 8 10 20 افراد جو ہیں
ایک دوسرے کی بروقت ضرورت مدد کریں گے، بھرپور انداز میں مدد کریں گے. ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا کچھ اور لوگوں کی مدد کریں گے. یہ باہمی تعاون کے جو ادارے بنائے جاتے ہیں، اس کو آپ NGOs کہہ لیجئے، اس کو آپ کوئی چھوٹا موٹی تنظیم کا نام دے دیجئے، اس کو کوئی جرگہ یا کونسل کا نام دے دیجئے، لیکن انشورنس کا موجودہ مروجہ کاروبار شرعی طور پر مکمل حرام ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی شرکت کرنے والا گنہگار ہے، چاہے کوئی انشورنس کرا رہا ہو یا کر رہا ہو، یا کوئی اس کے اندر سروس کر رہا ہو، یا اس کے ادارے کی ملازمت کر رہا ہو. یہ تمام لوگ سود اور جوئے میں شریک ہونے کی وجہ سے مجرم ہیں، اور یہ نہ صرف کہ اللہ کے مجرم ہیں بلکہ اس معاشرے کے بھی مجرم ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کو لارے دے دے کر اس راستے پر لگایا جاتا ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے بات بھی عرض کر دوں کہ انشورنس کمپنیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اب ان سے بڑے چور بھی وجود میں آ گئے ہیں. بڑی کمپنیاں ہیں جو ان انشورنس کمپنیوں کو ادارہ دیتی ہیں، اگر تم نے کوئی نقصان کیا تو ہم تمہاری کمزوری کبھی پوری کریں گے. لہذا ان انشورنس کمپنیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے بڑی چور کمپنیاں آ گئی ہیں. وہ بڑی انشورنس کمپنیاں ہیں اور وہ ان انشورنس کمپنیوں کو اپنا ممبر بناتی ہیں، اور ان سے وہ اپنا جرمانہ لیتی ہیں، ٹیکس لیتی ہیں، اور اس طریقے سے ان کی جمع کی ہوئی پونجی کو وہ اپنے استعمال میں لا کر جوئے اور سود کے اس کاروبار کو مزید ترویج دے رہی ہیں، ترغیب لوگوں کو دے کر اس کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہیں. لہذا انشورنس کا کاروبار شرعی طور پر حرام ہے. جوا اور سود میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ کاروبار حرام ہے. اگر کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جس میں جوا نہ ہو، سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو اس صورت میں کوئی انشورنس کی شکل پر بنتی ہے، کفالتی اسکیم کوئی بنتی ہے تو وہ جائز ہے اور اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے. لیکن موجودہ جو مروج کاروبار ہے اس میں کوئی جواز کی صورت نکالنی مشکل ہے. بكرة بيتسأل من كل أيام الصعب.